الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، انسان اسباب پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے، مسبب الاسباب پر کم. یہ دنیا میں جو ظاہری مادیت نظر آتی ہے، مادیت پر اس کا بھروسہ، اعتماد ہے، یقین ہے. اس کے پروردگار پر، پالنہار پر، احکم حاکمین پر اس کا یقین کم ہے. جب بھی ضرورتیں پیش آتی ہے اسباب کی طرف نظر دوڑاتا ہے. مصیبتیں سامنے آتی ہے، اس کا حل دنیاوی وسائل میں وہ تلاش کرتا ہے. غرض یہ کہ اس کا یقین اسباب پر اور مادیت پر زیادہ ہے، اس اسباب کے پیدا کرنے والے مسبب الاسباب پر یقین ہمارا کم ہے. حالانکہ دعوت و تبلیغ میں جو پہلا حکم ہے، اس کی پہلی سیڑھی اور زینہ ہے، اس میں
ہر مسلمان کے دل دماغ میں یہی بات بٹھائی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کرنے اور دھرنے والی ایک ذات اللہ کی۔ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا۔ یہ روزانہ کا سبق دہرایا جاتا ہے، روزانہ اس کے مذاکرے ہوتے ہیں، بار بار کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دل دماغ پر جو دنیا کے تصورات ہیں، دنیا جو چھائی ہوئی ہے، اسے نکالنا ضروری ہے۔ اسے نکالنے کے لیے اسی لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، اس کے معانی، اس کے مطالب کو سمجھائیں گے، دل میں پڑے گی بات، کان میں ڈالی جائے گی کہ بھائی یہ دنیا جو چل رہی ہے اللہ کے حکم سے ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ فلاں جگہ حادثہ ہوا، اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ ہوائی جہاز کریش ہوا، اتنے لوگ مر گئے، ٹرین پٹڑی سے اتر گئی، اس حادثے میں اتنے مرے، بس کھائی میں گری، اتنے مرے۔ اب اس میں اسباب تلاش کرتے ہیں، بھائی پلین میں کیا ہوا، کیوں گرا؟ انجن فیل ہو گیا تھا، یا جو اس کا پائلٹ ہے چلانے والا، اس کی غفلت، وہ سو گیا تھا۔ بس کیوں گری؟ ڈرائیور کو جھونکا آ گیا، بس کھائی میں گری۔ ٹرین کیوں پٹڑی سے نیچے اتری؟ وہ جس ٹریک پہ چل رہا تھا اس کی بجائے دوسرے پہ چلا گیا، حادثہ ہو گیا، دونوں ٹرین ٹکرائی، سینکڑوں لوگ مرے۔ یہ سب ظاہر پر ہماری نگاہیں، اس کا سولیوشن، اس کا حل جو تلاش کرتے ہیں ظاہر پر، ایسا ہوا اس لیے ایسا ہوا، اگر اس طرح نہ ہوتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا، اگر یوں نہ ہوتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ لیکن ایک ایمان والے کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ کائنات میں جو کچھ چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ یہ ہوائی جہاز کا گرنا یہ اللہ کے حکم سے تھا، یہ ٹرین کا پٹڑی سے نیچے اترنا یہ اللہ کے حکم سے تھا، بس کا کھائی میں گرنا، سینکڑوں لوگوں کی موت، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ ہم اللہ کے حکم کو بھول بیٹھے ہیں، کبھی ہمارا اس طرف تو تصور جاتا ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، اس کے چلانے والا کوئی اس کا مالک ہے۔ ہر چیز میں اسباب پر ہماری نظر، ہر چیز میں دنیاوی وسائل پر ہمارا اعتماد۔ دنیا میں آ رہے حکومت کا بھی یہ اعلان ہے، جگہ جگہ اسپتال میں لکھا جاتا ہے بچے دو اچھے، یعنی ہم دو ہمارے دو والی پالیسی۔ کیوں؟ ان کو ڈر ہے دنیا میں پاپولیشن بڑھے گا، انسانوں کی تعداد بڑھے گی، کیا ہوگا اس سے؟ جس کی وجہ سے اناج گلے میں تنگی آئے گی، روزمرات کی زندگی میں جو چیز استعمال ہوتی ہے اس میں کمی آ جائے گی، قحط سالی ہوگی، بھوک مرا آئے گا، لوگ مریں گے۔ اس لیے انسان کی تعداد کم ہو تاکہ یہ حالات نہ آئے دنیا پر اور انسانوں پر۔
قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں اپنی اولاد کو مال کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ بھائی دنیا میں آئیں گے، زیادہ اولاد ہوگی، کھائیں گے کہاں سے؟ آج سے چند سال پہلے جائیے، 20-25 سال، ہر آدمی کے گھر میں ایک کرکٹ ٹیم، فٹ بال ٹیم بنی ہے۔ بھائی کتنے بچے ہیں؟ 11 ہے، 12 ہے۔ وہ بھی بڑے ہو گئے الحمدللہ، وسائل نہیں تھے اس زمانے میں، غربت تھی، پھر بھی وہ بڑے ہو گئے۔ اور آج اللہ نے دنیا میں بہت سے وسائل دیے ہیں، مادی اعتبار سے ترقی ہوئی ہے۔ جب کچھ نہیں تھا اس وقت وہ 11 بچے بڑے ہو سکتے ہیں، تو آج کے اس مادی دور میں ہر طرف سہولیات ہے، اور حکومت کا تو یہ اعلان ہے کہ سب کو روزگار ملے گا، سب کو نوکریاں ملے گی، پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ ہمیں حکومت کی بات نہیں سننی، ہمیں کسی دانشور کی بات پر عمل نہیں کرنا ہے۔ میڈیکل سائنس کچھ بھی کہہ دے، دنیا کے عقل مند لوگ کچھ بھی کہتے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم تو قرآن کے ماننے والے، قرآن کے اتارنے والے کے ماننے والے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اپنی اولاد کو تنگی کے خوف سے، مال کی کمی کے خوف سے قتل مت کرو۔ اس کے لیے پھر ہیلے حوالے، فلاں ڈاکٹر، بھائی 2 بچے ہو گئے، اب تیسرا نہیں آنا چاہیے، اور بار بار ڈرایا جاتا ہے اگر تیسری ڈیلیوری ہوئی بیوی کی جان خطرے میں۔ اب آدمی ڈر جاتا ہے کہ بیوی چلی جائے گی تو پھر کہاں سے لاؤں گا، بچے کا کیا ہوگا؟ 2 ہو گئے، تیسرے لائیں گے تو وہ سرجن کرنا پڑے گا، نارمل ڈیلیوری نہیں ہوگی۔ آدمی ڈر جاتا ہے، سامنے سے بات ایسی کہی جاتی ہے، اچھا خاصا آدمی ڈر جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ثم السبیل یسر، انسان کے دنیا میں آنے کا راستہ ہم نے بالکل آسان کر دیا۔ اب یہ ڈراتے ہیں، چیر پھاڑ کرنی پڑے گی۔ کبھی کسی بھینس کی سرجر ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ ہاتھی کا سرجر دیکھا ہے؟ یہ بڑے بڑے جانور ہیں، آسانی سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں کوئی علاج معالجہ نہیں ہے، کوئی اسپتال نہیں ہے۔ اب آج کے اس دور میں تو بڑے بڑے اسپتال کھلے ہوئے ہیں ڈیلیوری کے لیے۔ عورت کو جب سے حمل ٹھہرتا ہے وہاں سے ڈیلیوری تک ہر مہینے اس کو دوائیں دی جاتی ہے، میڈیسن دیا جاتا ہے، انجیکشن لگائے جاتے، نارمل ڈیلیوری ہو۔ اس کے باوجود پھر اخیر میں کہا جاتا ہے کہ سرجر کرنا پڑے گا، آدمی ڈر جاتا ہے۔ پہلے گھر میں وہ دائیں آتی تھی اور ڈیلیوری ہو جاتی تھی آسانی سے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ آج اسپتال میں دنیا بھر کی دوائیں ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ آسانی سے ڈیلیوری ہو نہیں رہی ہے، یہاں سگنیچر کیجیے۔ آدمی ڈرا ہوا ہے، اسباب پر ہماری نظر ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، مال کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کرو، دنیا میں آنے سے مت روکو۔ جس اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا بڑا کیا، وہ اللہ اس آنے والے بچے کے رزق کا بھی انتظام کرے گا۔ خود اللہ فرماتے ہیں
نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور آنے والے بچوں کے رزق کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ اگر ہم تمہیں کھانا دیتے ہیں، پینا دیتے ہیں، ضروریات زندگی کے اسباب دیتے ہیں، تو جو آنے والا ہوگا اس کی ذمہ داری دنیا میں آنے کے بعد ہماری بن جاتی ہے، نہ کہ تمہاری۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، قرآن کریم کا صاف اعلان ہے، احکم الحاکمین فرماتے ہیں۔ اور قرآن کی بات یہ پتھر کی لکیر ہوا کرتی ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نظام میں تبدیلی آ جائے، لیکن پروردگار کے حکم میں، فیصلے میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی زیرو ہیں، جتنے بھی سانس لینے والے، پھڑپھڑانے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے، چلنے والے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کے رزق کی ذمہ داری ہم نے اٹھا رکھی ہے، سب کا پورا کرنے والے ہم ہیں۔ اس لیے کبھی بچوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے، ہماری عادت ہے کبھی غصے ہو جاتے اپنی اولاد کو کہتے ہیں گھر میں سے نکلی جا مفت تو کھایا کرے۔ ارے بھائی تجھے رزق کہاں سے ملتا ہے؟ وہی پروردگار دیتا ہے۔ اور کبھی تو اپنے بیوی بچوں کی قسمت کا اللہ تعالیٰ رزق ہمیں دیتے ہیں، اسی بچوں کا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے، اور اسی کو تانے مار رہا ہے کہ مفت نہ روٹلا ٹوڑے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات میں جتنے جاندار ہیں، دنیا جب سے قائم ہوئی آج تک، اور آج سے لے کر آنے والی قیامت تک، جب تک دنیا میں زیرو آباد ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ پرندہ اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ہے اور رات کو اس کا پوٹا بھرا ہوتا ہے، وہ کہیں کمانے نہیں جاتے، کہیں نوکری پر نہیں جاتے، رزق کس نے دیا؟ اللہ نے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ بچہ دنیا میں آئے گا، کہاں آئے گا؟ کس سرزمین پر آئے گا؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اس کا رہنا سہنا کہاں ہوگا؟ زندگی کہاں گزارے گا؟ کس طرح گزارے گا؟ کس حال میں گزارے گا؟ اچھا ہوگا، برا ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا؟ اور اس کے لوٹنے کی جگہ دنیا سے جائے گا کس حال میں؟ کس سرزمین سے جائے گا؟ کس خاک کا پیون بنے گا؟ کس زمین میں اسے دفنایا جائے گا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، دنیا میں آنے کا وقت بھی اللہ کی طرف سے، جانے کا وقت بھی اللہ کی طرف سے طے ہے۔ اگر یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ایک امیر آدمی اپنے باپ کو، اپنی ماں کو کبھی مرنے نہیں دیتا، کروڑوں روپے خرچ کر لیتا۔ اگر رشوت فرشتوں میں چلتی، فرشتوں کو رشوت دی جاتی کروڑوں میں، کہ ابھی تھوڑا ٹھہر جائیے، ابا کی ہمیں ضرورت ہے، بچے چھوٹے ہیں، پوتے چھوٹے ہیں، نواسیاں چھوٹی ہیں، نواسے چھوٹے ہیں، پیسے دے کر لے دے کر کچھ سیٹنگ کر لو۔ یہ دنیا میں سیٹنگ چلتی ہے، اللہ کے خزانے میں اور اللہ کے اسباب میں، اللہ کے نظام میں کوئی سیٹنگ نہیں۔ وہاں تو ہر چیز اٹل ہے، جو حکم لکھا گیا فیصلہ اسی پر ہونے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت اللہ نے دنیا کی ہر چیز پر انہیں عطا فرمائی، انسانوں پر حکومت تھی، جناتوں پر تھی، چرندوں پر تھی، پرندوں پر تھی، ہواؤں پر تھی، ہر چیز پر اللہ نے بادشاہت دی تھی، حکومت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل آئے، ملک الموت،
آنے کے بعد ایک آدمی کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگے. اب جس آدمی کی طرف دیکھتے تھے وہ ڈر گیا، کیونکہ وہ آئے تھے انسانی شکل میں. اب کوئی اجنبی آدمی ہو اور موٹی موٹی آنکھوں سے ہمیں دیکھنے لگے، بار بار گھرنے لگے، تو آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے. وہ بھی ڈر گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ آنے والا آدمی جو ہے اس کی نیت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، ڈر مجھے محسوس ہوتا ہے. ایک کام کیجیے، آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے، مجھے یہاں سے ہندوستان بھیج دیجیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اسے یہاں کسی جگہ پہنچا دیا. اب وہاں جس وقت وہ گیا، فرشتے نے اس جگہ پر، اس ملک میں اس کی روح قبض کر لی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، پوچھا، وہ تو جانتے تھے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھا کہ تم فلاں وقت میں فلاں بندے کو مجلس میں گر گر کر کیوں دیکھتے تھے؟ وہ بندہ بڑا ڈرا ہوا تھا. حضرت اسرائیل کہنے لگے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اس بندے کی روح فلاں ملک میں فلاں وقت قبض کرنی ہے. اس کی موت کا وقت بالکل قریب تھا اور وہ وہاں سے سینکڑوں میل دور ابھی آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا. میں بھی سوچ میں تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی روح فلاں جگہ نکالنی ہے اور یہ اس وقت یہاں بیٹھا ہے، یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ اس لیے اس نے جب تمہیں کہا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر فلاں جگہ پہنچا دیجئے، آپ نے ہوا کے ذریعے اس کو وہاں پہنچایا اور وہاں جہاں اس کی روح قبض کرنی تھی اور اسی وقت میں نے جا کر اس کی روح قبض کر لی. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. حق تعالی شان فرماتے کہ انسان کے پیدا ہونے کی جگہ ہمیں معلوم، اس کے دنیا سے جانے کا وقت، ٹائم اور اس کی جگہ ہمیں معلوم. ابھی ہمارے یہاں ایک خالہ آئے ہوئے برطانیہ سے آئے تھے، پوری زندگی وہاں انگلینڈ میں گزاری، برطانیہ میں. ابھی 2 دن ہوئے اور انتقال یہاں آ کر ہو گئے اچھے خاصے. 2 چیز انسان کو سفر کرنے پر آمدہ کرتی ہے. ایک اس کا رزق اسے سفر کر کے دور لے جاتا ہے، دوسری چیز اس کی موت جہاں ہوتی ہے وہ اسے لے جاتی ہے. تو رزق کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایسے محنت کروں گا تو یوں رزق ملے گا، یوں حالات آئیں گے تو اس طرح سے وسائل پیدا ہوں گے، وہاں ہاتھ ماروں گا تو یہ نکل آئے گا. یہ سارے اسباب کے درجے ہیں، لیکن پہلے بھروسہ مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. اور جس بندے کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا معاملہ آسان کرتے. ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی کمپنی میں جنرل مینیجر تھا، کئی سال پہلے کا واقعہ، اور اس کی تنخواہ اس زمانے میں 70,000 روپی، 70,000 روپے. اور وہ آ کے شکوہ کرتا ہے خرچ پورا نہیں ہوتا ہے، بہت تکلیف میں ہوں. 70,000 روپے اس زمانے کے. تو فرمائیں کہ بھائی تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی شروع کر دو، نمازوں والی زندگی شروع کر دو، برکتیں آنی شروع ہو جائے گی. زندگی میں بے برکتی اسی لیے آتی ہے کہ زندگی میں تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے ہونے کا یقین نہیں. ایک آدمی 10,000 میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اچھی خاصی، اور ایک آدمی 70,000 میں بھی نہیں گزار سکتا. معلوم یہ ہوا کہ اس کے 70,000 میں برکتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے 10,000 میں وہ برکتیں رکھی ہے. اس لیے زندگی میں جتنا تقوی آئے گا، اللہ کی معرفت آئے گی، اللہ سے ہونے کا یقین آئے گا،
اللہ تعالیٰ دنیا کے مسائل بھی حل فرمائیں گے، اور آخرت میں تو ایمان والوں کے لیے وعدے ہیں نعمتوں کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر ایمان اور یقین نصیب فرمائے، اور اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں جما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔